الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يفرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ اللہ چاہا تو کل مغرب سے شروع ہو جائے گا. اس مبارک مہینے کی جو آمد ہے سارے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خصوصی نعمت ہے. جس طریقے سے دنیا کے فیلڈ میں کام کرنے والے ہر ایک فیلڈ والے کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوا کرتا ہے، جس سیزن کی وہ قدر کرتا ہے اور اس کے اندر اپنے دکان کو اور اپنے کاروبار کی تمام چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر دکان میں سامان 50,000 روپے کا ہے تو سیزن کے آنے سے پہلے لاکھوں روپے کا سامان اس میں فل کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں کم سامان کے ساتھ اگر اپنی دکان کی تجارت کروں گا تو سیزن کے موقع پر کوئی میری دکان کی طرف نہیں آ سکتا. زیادہ سے زیادہ اپنے دکان کو آراستہ کرنے کی اور مزین کرنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے، اور سیزن کو غنیمت سمجھ کر اپنے تمام پروگرام کو اور ہم اپنے تمام فنکشن کو ملتوی کر دیتا ہے. یہاں تک کہ کہیں رشتہ دار کے گھر پہ بھی نہیں جاتا، چھٹی نہیں کرتا، دکان بند نہیں کرتا تاکہ میرے دکان کا کوئی حرج نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. ایک مہینہ ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی. ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ، ان مہینوں سے زیادہ، دیگر مہینوں سے زیادہ برکت والا، رحمت والا، عظمت والا، شان والا، روب والا، دبدبے والا، انوارات والا مہینہ جو اللہ نے بنایا وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اس کے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی آخری تاریخ کو، آج کے دن، آج شعبان کی سمجھ لو 30 تاریخ ہے یا 29 تاریخ آج ہے، کل ہو سکتا ہے رمضان کا مغرب میں چاند ہو جائے. ان آخری دنوں میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو چھوڑ کر رمضان کی فضیلت کو بتاتے تھے. یوں کہتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، مبارک ہے. اس مہینے کو اللہ پاک نے تمہارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنایا ہے. اس مہینے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کو 70 فرض کے برابر اور ایک نفل کو 1 فرض کے برابر اللہ پاک نے بنا دیا ہے. یہ مبارک مہینہ لوگوں کی غمخواری کا ہے. اس مہینے کے اندر غریب و غربا کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ دسترخوان کو وسیع کرنے کا ہے. یہ مہینہ افطار کرانے کا ہے. یہ مہینہ کسی غریب کو افطار کراؤ. صحابہ نے پوچھا
افطار کرانے کی طاقت ہر ایک کے پاس نہیں ہے، کیونکہ غریب صحابہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا بریانی کھلانا، دیگر چیزیں کھلانا افطار میں مراد نہیں ہے۔ سرکار کے حدیث کا مطلب یہ تھا اگر کوئی ایک گھونٹ پانی پلائے، شربت کا گھونٹ پلائے، کسی ایک کو کھجور کھلائے، کسی کو لسی پلائے، اور کوئی ایک سیب کا ٹکڑا یا کوئی ایک چیز روزے دار کو افطار کے لیے دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کے نام سے اللہ پاک نے بنائی ہے، جس میں ایک رات کا جاگنا 1000 مہینوں کے جاگنے کے برابر ہے۔ بہت ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے زبان سے اس مہینے کے متعلق بتائی۔ اس مہینے میں عبادت کی کثرت ہونی چاہیے، اعمال کی فکر ہونی چاہیے، نوافل میں اضافہ ہونا چاہیے، تلاوت میں کثرت ہونی چاہیے، تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، نوافل کی پابندی ہونی چاہیے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان تمام نمازوں کا اہتمام اس مہینے میں جتنا کریں گے، 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لو گے 2 فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا، اوابین کی نماز پڑھو گے اللہ تمہارے نام اعمال میں فرض کا ثواب دے گا۔ اس مہینے کے اندر اپنے غلاموں اور اپنے کام کرنے والوں کے بوجھ کو ہلکا کیا کرو۔ جو تمہارے یہاں تمہارے دکان وغیرہ میں کوئی نوکر کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ کو ہلکا کرو۔ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی کام والی کام کرنے کے لیے آتی ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اگر وہ بھی روزے دار ہے، اس کے روزے کا خیال کرتے ہوئے گھر کے برتنوں کو کم کر دو، کبھی کبھی اس کام والی کے کام میں ہاتھ مٹاؤ، کیا فرق نہیں پڑے گا؟ وہ روزے دار ہے، غریب عورت ہے، تمہارے گھر پہ کام کے لیے آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا اس کے کاموں کے اندر تمہارے غلاموں کے کاموں کے بوجھ کو ہلکا کیا کرو۔ تو بھی روزے دار ہے، مالک کو چاہیے اپنے مزدوروں کو رمضان کے مہینے میں پورا پیمنٹ دے دے، کام ان سے کم کرا لے، پیمنٹ پورا دے دے۔ یہ پیسہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ روپیہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سیزن کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اعمال کو کمانے کا سیزن ہے، اعمال کو بنانے کا سیزن ہے۔ اس مہینے کی قدر ہونی چاہیے، اس مہینے کی عظمت ہونی چاہیے، اپنی عبادتوں کی نگرانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہیں، روزے تم پر فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں روزہ فرض تھا، حضرت موسیٰ کی شریعت میں، حضرت عیسیٰ کی شریعت میں، حضرت داؤد کی شریعت میں، دیگر انبیاء کرام کی شریعت میں روزہ فرض تھا۔ اللہ نے فرمایا تم پر بھی روزے فرض ہیں، جیسا پچھلے زمانے کے پیغمبروں کی امتوں پہ روزہ فرض تھا۔ کیوں؟ روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، ڈرنے کی صفت تمہارے اندر آتی ہے۔ پریکٹیکل شکل میں دیکھا ہوگا، ماں نے چھوٹے سے بچے کو روزہ رکھایا ہے، بچہ ناسمجھ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، بچہ کچن میں ہے، فریج گھر میں ہے، ٹھنڈا پانی فریج کے اندر ہے، شربت فریج کے اندر موجود ہے، روح افزا فریج کے اندر موجود ہے، انگور، آم، سیب، فروٹ فریج کے اندر موجود ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بچہ اگر چاہے تو فریج کا دروازہ کھول کے فروٹ کھا سکتا ہے، کھجور کھا سکتا ہے، شربت پی سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے۔
لیکن بچہ بھی رمضان کے مہینے میں کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، حلق سوکھ چکا ہے، بار بار اماں سے کہہ رہا ہے اماں مغرب کی اذان کب ہوگی، کب روزہ کھولنا ہے، لیکن سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، کھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بچے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ عورت روزہ رکھی ہے، گھر کے کام کی وجہ سے تھک چکی ہے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے روزہ لگا ہے، لیکن عورت چاہے تو کچن کے اندر سب کچھ ہے، کھا سکتی ہے، نہیں کھاتی، کیوں؟ لعلکم تتقون، اس کے اندر اللہ نے تقوی کو ڈال دیا ہے۔ مرد دھوپ کے اندر کمانے کے لیے باہر گیا ہے، بیوی بچے سامنے نہیں ہیں، بیوی بچے سامنے نہیں ہیں، دھوپ میں کمانے کے لیے گیا ہے، حلق سوکھ چکا ہے، پیاس لگی ہے، چاہا تو روزہ توڑ سکتا ہے، نہیں توڑ رہا۔ لعلکم تتقون، اللہ نے تقوی کو ڈال دیا ہے۔ فطری بات ہے، بے غیرت آدمی ہے وہ جو روزہ رکھ کے توڑتا ہے، لیکن اکثر مسلمان روزہ رکھ کے نہیں توڑتے۔ روزہ لگتا ہے، کس کو لگتا ہے زیادہ؟ روزہ کس کو لگتا ہے؟ لگنے کا معنی سمجھ میں آیا؟ روزے میں تکلیف ہو رہی ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ آج روزہ لگا ہے، دیکھ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ روزہ لگا ہے۔ چپکتا ہے کیا کہ روزہ لگنے کا معنی؟ لگنے کا معنی حالت خراب ہوتی ہے، پیاس کی شدت بڑھتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ روزہ لگنے سے مراد سرکار نے فرمایا کن کو روزہ لگتا ہے؟ روزے کی حالت میں غیبت کرنے والوں کو روزہ زیادہ لگتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے والوں کو روزہ زیادہ لگتا ہے، روزے کے حالت میں یوٹیوب میں جا کر فلم دیکھنے والوں کو روزہ زیادہ لگتا ہے، روزے کی حالت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کو روزہ زیادہ لگتا ہے، روزے کی حالت میں نامحرم سے بات کرنا، میسج کرنا، فون کرنا، اس کو دیکھنا، اس سے روزہ زیادہ لگتا ہے۔ روزے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روزہ نہیں لگتا، روزہ رکھ کے ذکر کرو گے تو روزہ نہیں لگتا، روزہ رکھ کر عبادت کرو گے تو روزہ نہیں لگتا، روزہ رکھ کر نماز پڑھو گے تو روزہ نہیں لگتا۔ ہاں، تاجر کو تجارت کی وجہ سے روزہ لگتا ہے، بزنس کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، لیکن وہ لگنا گناہ میں شمار نہیں ہے، ڈبل ثواب ہے۔ حلال روزی بھی کما رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کو ڈبل ثواب ہے۔ لیکن جو بغیر محنت کے جس کو روزہ لگ رہا ہے، یا تو جھوٹ بول رہا ہے، یا تو فلم دیکھ رہا ہے، یا تو نامحرم سے کانٹیکٹ ہے، یا تو غیبت کر رہا ہے۔ سرکار کے زمانے میں 2-3 عورتوں کو روزہ بہت لگا، وہ مرنے کے قریب ہو گئی، تڑپنے لگی۔ صحابہ دوڑ کر حضور کے پاس آئے، کہنے لگے فلانی 3 عورتوں کو روزہ بہت لگا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تڑپ رہی ہیں، اگر آپ اجازت دو تو ان کو پانی پلائیں گے۔ حضور نے فرمایا جا کر ان عورتوں سے پوچھنا، ان عورتوں کے پاس ایک پیالہ پیش کرنا اور ان عورتوں سے کہنا کہ تم الٹی کرو، قے کرو اس پیالے کے اندر۔ ان عورتوں کے سامنے ایک برتن پیش کیا گیا، حضور نے فرمایا پہلے ان کو الٹی کراؤ، ان کا روزہ جو ان کو لگا ہے، ان کی جو تکلیف ہے کم ہو جائے گی، ان کو الٹی کراؤ۔ جب ان عورتوں کو قے کرایا گیا، الٹی کرائی گئی، ان کے منہ میں سے تازہ تازہ خون اور گوشت نکلا، تازہ تازہ خون اور گوشت نکلا۔ ان عورتوں نے گوشت کے ٹکڑوں کو اور خون کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کہا ہم نے تو صبح سحری میں گوشت نہیں کھایا تھا، سحری میں گوشت نہیں کھایا تھا، یہ الٹی کرنے کے بعد گوشت کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول کو پوچھا گیا تو فرمایا روزہ تو حلال روزی سے انہوں نے رکھا تھا، روزہ رکھ کر فلانی عورتوں کی غیبت انہوں نے کی تھی، اس عورت کا گوشت ان کے پیٹ میں چلا گیا۔
غیبت کرنے والے کے بارے میں آتا ہے یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو آدمی غیبت کرتا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے، اس کا کیا کھا رہا ہے؟ گوشت کھا رہا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول داخل ہوئے، فرمایا دانتوں میں خلال کرو، دانتوں میں کیا کرو؟ کاڑی کرو۔ صحابہ نے فرمایا، کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نہیں کہوں گا، کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، خلال کرو۔ حضور نے فرمایا، ان مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو سحری میں گوشت، ہم نے تو آج گوشت نہیں کھایا، دانتوں میں خلال اور کاڑی کرنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا اس جگہ پر بیٹھ کے تم نے کچھ لوگوں کی غیبت کی ہے، ان کا گوشت تمہارے دانتوں کو دکھ رہا ہے اور لگ رہا ہے، ان کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگا ہوا ہے۔ جو کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے یا وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے، اس کے دانتوں کو اس کا گوشت ٹکرا رہا ہے۔ چاہتے ہو روزہ نہ لگے؟ ارے کون چاہتے ہو روزہ نہ لگے؟ سب چاہتے ہیں نا، دکان چلاؤ، بزنس چلاؤ، کاروبار کرو، ذکر کے ساتھ کرو، تلاوت کے ساتھ کرو، عبادت کے ساتھ کرو، اعمال کے ساتھ کرو، اپنی دکانوں میں قرآن لے جا کے رکھو، گراہک ہے تو گراہک کرو، گراہک چلا گیا قرآن کھول کے بیٹھو، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو، اور کچھ کاغذ کا ٹکڑا قرآن میں رکھو، جہاں تک پڑھے ہو گراہک کے آنے کے بعد وہ کاغذ کا ٹکڑا وہاں پہ رکھ کر گراہک کرو، اس کے بعد قرآن کھول کے بیٹھو۔ خدا کی قسم تمہارے دکانوں میں بھی برکت ہوگی اور تمہارا روزہ بھی آسانی سے گزرے گا۔ تلاوت، قرآن سے تعلق، وضو کے ساتھ رہنا، باوضو رہنا۔ جب تمہارا دل کرے قرآن پڑھنے کو تب اگر تمہارا وضو رہے گا تو پڑھو گے، اگر وضو نہیں رہے گا تو شیطان کہے گا کہاں جا کے وضو کر کے آتا ہے، بیٹھ ابھی بعد میں دیکھیں گے۔ اس لیے باوضو رہیں گے، جب چاہے پڑھنا تب پڑھ سکتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان پہ روزہ فرض ہے، کافر پہ روزہ فرض نہیں۔ مرد اور عورت پہ روزہ فرض ہے، بچوں پہ روزہ فرض نہیں۔ عادت ڈلوانے کے لیے بچوں کو روزہ رکھواؤ، لیکن بچوں کو روزہ رکھنے پہ زبردستی مت کرو۔ چھوٹے ایک دم معصوم بچوں کو زبردستی مت کرو۔ گرمی کا موسم ہے، عادت ڈلوانے کے لیے روزہ رکھو، اور روزے کے بعد بچوں کو گھر میں رکھو، اور بچوں کو گرمی میں گھومنے مت دو، بچوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے بچوں کو روزے سے مستثنی کیا ہے، لیکن عادت ڈلوانے کے لیے روزہ رکھوانا چاہیے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ فرماتی ہیں، میرا بیٹا دودھ پینے کی عمر میں رمضان کے مہینے میں سحری میں دودھ پیتا تھا، دن بھر میں جب اسے دودھ پلانا چاہوں تو نہیں پیتا تھا، افطار کے وقت پیتا تھا۔ میرا بیٹا سحری کے وقت دودھ پیتا تھا، دن میں بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی تھی، بچہ دودھ نہیں پیتا تھا، جب ہم افطار کرتے تھے تو بچہ دودھ پیتا تھا۔ تو گویا پیران پیر محبوب سبحانی نے دودھ کے دنوں سے روزہ نہیں چھوڑا۔ روزہ ہر مسلمان بالغ پہ فرض ہے، کسی بھی قیمت پر روزہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، قضا کرنا پڑے گا، معاف نہیں ہے، بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 5۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ان میں سے 2 کامن ہیں اور 3 عورتیں ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں سے 2 کامن ہیں، بیمار مرد ہو یا عورت، طبیب نے کہہ دیا روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اس بیمار کے لیے
اس بیمار کے لیے جو بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ روزہ چھوڑے رمضان کا، صحت ملنے کے بعد اس کی قضا کرے، صحت ملنے کے بعد اس کی قضا کرے، جتنے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کے۔ ایک نمبر 2، مسافر، سفر کرنے والا، رمضان کے مہینے میں تو سفر نہیں کرنا چاہیے، ضرورت ہے، مجبوری ہے سفر کرنے کی، تو سفر میں تکلیف کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے اندر جتنا ہو سکے جلدی ان روزوں کی قضا کریں۔ کتنے ہو گئے لوگ؟ 2۔ یہ دونوں کامن ہیں، مردوں میں سے بھی عورتوں میں سے بھی۔ 3 عورتیں ہی جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک عورت جو ماہواری کے اندر پیریڈ میں چل رہی ہے، وہ روزہ تو چھوڑے گی، رکھے گی تو گنہگار۔ منتھلی پیریڈ میں مبتلا ہے، اس عورت کو روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ جتنے روزے رمضان کے چھوٹے ہیں اس کو بعد میں رمضان کے بعد قضا کرنے پڑیں گے۔ وہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ناپاکی کے دنوں میں روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک وہ عورت ہے جس کی ڈیلیوری ہو چکی ہے، ڈیلیوری کے بعد جو ناپاک خون نکلتا ہے، جس کی مدت اخیر 40 دن تک ہے، اور کم سے کم مدت 1-2 دن بھی ہو سکتی ہے، جتنے دنوں تک اس عورت کو ناپاکی کا خون آ رہا ہے، وہ عورت رمضان کے مہینے میں کسی بھی قیمت پہ روزہ نہیں رکھے گی، رکھے گی تو گنہگار ہے۔ عورتوں میں سے یہ دونوں ملا کے ایک ہے۔ دوسری عورت حاملہ، حمل کے ایام گزار رہی ہے، آخری ایام چل رہے ہیں یا ابتدائی ایام چل رہے ہیں، زیادہ متلی ہو رہی ہے، قے اور الٹی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے روزہ رکھنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا اس حمل والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جب حمل وضع ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، بچے کی دودھ کی مدت ختم ہوگی، اور صحت ملنے کے بعد قضا کرے، معاف نہیں۔ تیسری عورت معصوم بچے کو دودھ پلانے والی، جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کم ہو رہا ہے، چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا، بچہ بھوکا ہے اور بچے کو دودھ ضروری ہے، اوپر کا دودھ پلانا اس وقت ہے جب ماں کا دودھ ختم ہو جائے۔ ایسی عورت جو دودھ پلانے والی ہے رمضان کے روزوں کو چھوڑ سکتی ہے، اور جب بچے کے دودھ کے ایام ختم ہو جائے تو روزوں کی قضا ہے۔ ان 5 کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 5 قضا کریں گے۔ ایک ہے جس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور قضا بھی نہیں ہے، اور قضا بھی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا یا ایسی بوڑھی جو زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، گوشت ختم ہو گیا ہے، طاقت جواب دے چکی ہے، بستر پکڑ چکے ہیں، جس کو شریعت نے شیخ فانی کہا۔ کیا کہا؟ شیخ فانی۔ ہر بوڑھا نہیں، 50-60 سال کے اوپر والا۔ ہاں، آج تو جوانوں سے زیادہ تگڑے بوڑھے ہیں، کیونکہ انہوں نے جواری روٹی میں ان کی ماؤں نے ان کو اوریجنل گھی کھلایا ہے۔ آج کے جوان جو ہیں ان کے گھٹنے اور کمر پکڑ رہی ہے، اور بائک پہ نماز کو آتے ہیں۔ ہمارے سفید داڑھی والے بوڑھے ایکسرسائز کرتے ہوئے چلتے ہوئے آتے ہیں، ان کے بڑھاپے کو سلام۔ وہ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ روزہ کون چھوڑے گا؟ شیخ فانی۔ فانی کا معنی فنا ہونے والا، مرنے کے قریب، بستر کے موت کے قریب، زندگی کے آخری ایام گزارنے والا۔ اس کے لیے شریعت کہتی ہے وہ رمضان کا روزہ چھوڑے گا، بعد میں قضا کرنے کی طاقت تو اس کے پاس ہے نہیں، کیونکہ دن بدن طبیعت بگڑنے والی، سدھرنے والی تو نہیں، بڈھا جوان نہیں ہوگا۔ شریعت کہتی ہے
ہر روزے کے بدلے 2.25 سیر گیہوں فدیہ دے گا۔ آج روزہ نہیں رکھا، 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت 70 روپے 75 روپے، ایک روزے کے بدلے صدقہ دے گا، فدیہ دے گا، یہی اس کا روزہ ہے۔ اچھے کھٹے جوان لوگوں کو میں نے دیکھا، مولانا روزے نہیں رکھے آپ فدیہ کھٹا ہوا میرا اٹھا پھٹا ہے، اٹھا پھٹا جوان ہے اور بول رہے ہیں میں کتنا فدیہ نکالنا۔ ارے پاگل، فدیے کا آپشن شیخ پانی کے لیے ہے، تیرے جیسے جوان کے لیے۔ شوگر ہے، بی پی ہے، روزہ مت چھوڑو، یقین کرو شوگر بڑھانے والی ذات اللہ کی اور شوگر کو کھٹانے والی ذات بھی اللہ کی۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ شوگر کا مریض رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا، میں ممبر پہ ٹھہر کے قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی شوگر کی بیماریوں کو کم کر دیں۔ کتنے شوگر کے مریض ہیں جو رمضان میں آم کھا رہے ہیں، افطاری میں دن میں روزہ رکھ رہے ہیں اور فروٹ کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں۔ اللہ نے روزہ رکھا اس لیے وہ آم کا اثر نہیں ہو رہا، انگور کا اثر نہیں ہو رہا، اور مئی ہو کو آم کھایا تو۔ اور ایک بات، ٹینشن مت لو، چیک مت کراؤ شوگر، عید کے بعد چیک کرا لو، اللہ پر بھروسہ کرو، روزہ رکھنا شروع کرو۔ ایک آیت بتاتا ہوں، سحری کے وقت ایک آدھا گلاس پانی کے اندر 41 مرتبہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، 41 مرتبہ، 41 مرتبہ اس آیت کو اپنی زبان سے پڑھ کر، یا پڑھنے نہیں آتا اپنے بیوی سے یا بچوں سے پڑھوا کر ایک آدھے گلاس پانی میں پھونک کر اس کو پیو، انشاءاللہ شوگر نہیں بڑھے گی، انشاءاللہ شوگر، وہ آیت کے پڑا ہوا پانی اس کے شوگر کو انشاءاللہ کنٹرول کرے گا۔ گرمی کا روزہ صحت کے لیے مفید ہے، روزہ مت چھوڑنا، پیاس کی شدت اللہ کو پسند ہے، منہ کی بدبو خدا کی نظر میں مشک سے بڑھ کر ہے، روزے دار کی منہ کی جو بدبو آتی ہے اس بدبو سے فرشتے مزہ لیتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں بدبو مشک سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو روزے دار کو پیسٹ کرنے کی، برش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں پیسٹ کرنا، منجن لگانا، برش کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، وہ بھی علماء میں سے کچھ ائمہ فرماتے ہیں عصر کے وقت مسواک نہ کرے، جب زیادہ بدبو آئے اس وقت مسواک نہ کرے تاکہ اللہ کو بدبو پسند ہے، لیکن ہمارے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وقت مسواک کرنا، روزہ ہو یا نہ ہو، سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ روزہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، بیوی سے تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر رہا ہے۔ بھول کے اگر کسی نے کھا لیا، کھانے کے لیے بیٹھا، تم نے دیکھ لیا میرے ساتھ سحری کرا تھا، ابھی کھانا کھا رہا، بولو نکو اسے کھانے دو، یاد دلو نکو، انہیں اگر یاد دلائے اس کے ہاتھ میں کا لقمہ ہاتھ میں رہنا، منہ میں کا نوالا منہ میں رہنا، نگل بھی نہیں سکتا، تھوکے گا، تیز کھایا ہے، ٹھسکا لگے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کھانے والے کو کھانے دو، یاد مت دلاؤ، جب پانی پیے گا تب یاد دلانا تیرا روزہ تھا۔ اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، پیٹ بھر کے کھا کو ڈکاری لیا تو یہ روزہ نہیں ٹوٹا، بھول کے کھایا ہے۔ کیسے کھایا ہے؟ ایٹنگ مت کرو میں بھول جاتا کر کے، بیوی کے سامنے پانی لے کو عجیب روزہ ہے، میں بھول جاتا، ایٹنگ مت کرو، اوپر والا نیتوں کو جانتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی کھایا پیا روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھایا پیا
تو روزہ ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر کھایا تو، بھول کر کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کھایا تو روزہ ٹوٹتا ہے، قضا کرنا پڑے گا اور پنشمنٹ کے طور پہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کفارہ کیا بولتے ہیں؟ جان بوجھ کر روزہ روک کے کوئی کھایا، اس کے لیے پنشمنٹ کے لیے 61 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک قضا کا اور 60 کفارے کے۔ توڑتے ہیں؟ ہے ہمت توڑنے کی؟ توڑ کو دکھا۔ 61 رکھو، 61 روزے کی حالت میں بیمار ہو گئے، گولی کھانے سے، دوا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لینے سے، سلائن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب انجیکشن دو، بہت بیمار ہیں، سلائن چڑھا دو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن گولی اور دوا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھ دکھ رہی ہے، دوا ڈالو، روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں یا کان میں دوا ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوا ڈالے تو ٹوٹے گا، ناک میں دوا ڈالے تو ٹوٹے گا، آنکھوں میں دوا ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت اور دانت درد کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دانت نکالا، ڈاکٹر دانت نکالے، داڑھ نکالے، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نکلا ہوا خون فوراً تھوک دے، نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خون جو نکلا ہے تھوکنا چاہیے، اس کو نگلا تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے وقت ٹھنڈا پانی لگ رہا ہے، روزہ رکھتے سے ظہر میں بار بار کلی کرتا، اصل میں تو بہت ہی کرتا ہے کلی، منہ میں پانی ڈال رہا ہے تھک رہا ہے، منہ میں پانی ڈال رہا ہے تھک رہا ہے، ذرا ٹیسٹ مزہ لگ رہا ہے ذرا۔ کلی کرتے وقت پانی حلق کے نیچے چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ غسل کرتے وقت پانی حلق کے نیچے چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ رکھ کے عطر لگایا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ رکھ کے مسواک کرا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ رکھ کے کٹنگ کرا لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ رکھ کے نہا لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہانے سے، کپڑے پہ عطر لگانے سے، سرما لگانے سے روزہ نہیں توڑتا۔ بعض لوگ بولتے ہیں 12 بجے کے پہلے نہانا بولتے ہیں، 12 کے بعد نہائے تو روزہ توڑتا ہے بولتے ہیں۔ حجام کے پاس جب کو کٹنگ کرا لے تو روزہ توڑتا ہے، داڑھی کا سیب بنا لی یا مچھ نکالے یا ناخن نکالے تو روزہ توڑتا ہے بولتے ہیں، نہیں توڑتا۔ ان مفتیوں کی بات مت مانو، ان کی بات مت مانو۔ روزے کی حفاظت کرو، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، فلم سے، نامحرم کو دیکھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ روزے میں نیت ضروری، نیت زبان سے کرنا بہتر، دل سے کرنا کافی۔ نیت لمبی چوڑی ضروری نہیں، اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، بس ہو گئی نیت۔ اردو آتی ہے نا سب کو؟ عربی نہیں ہے تو کیا بولنے کا؟ اللہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ ایک دیہاتی کو پوچھا گیا کہ تو روزے کی نیت کیسا کرتا ہے؟ اس نے، بیٹی کا نام تھا اس کا انجم تارا، انہیں کہا بولا انجم تارا لکڑے کا بھارا، اللہ تیرا میرا روزہ گھٹ۔ انجم تارا لکڑے کا بھارا، اللہ تیرا میرا روزہ گھٹ۔ ایسی نیت کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اللہ میں روزہ، نویت ان اصوم من شہر رمضان، نویت ان اصوم من شہر رمضان، اے اللہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں۔ روزے کی نیت تراویح کے بعد سے کرنا، رمضان کے روزے کی نیت تراویح کے بعد سونے سے پہلے کرنا کہ کل میں روزہ رکھتا ہوں۔ شروعات تراویح کے بعد سے، کم سے کم سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تو کر ہی لینا ہے۔ شروعات کہاں سے ہے اس کی؟ تراویح کے بعد سے نیت کر کے سو جائے کہ میں کل روزہ رکھتا ہوں، کافی ہے وہ نیت۔ سحری کے بعد نہیں کرا تو بھی چلتا۔
یہ نہیں کہ نیت کرنے کے بعد کچھ کھانا پینا جائز نہیں، کھا سکتا ہے۔ ابھی نیت کر لیا تھا میں آج روزہ رکھتا ہوں، ابھی سحری کا وقت باقی تھا، پانی پی لیا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ نیت کے بعد ابھی ٹائم ہے، کچھ کھانا پینا چل رہا ہے، کھا پی سکتا ہے، لیکن نیت ضروری ہے۔ تراویح کے بعد سے کرنے کی جب اجازت ہے تو اس کے بعد کھائے گا پیے گا نا، سحری سے پہلے کر لے۔ بھول کے نیت نہیں کیا۔ آخری آپشن 12 بجے تک زوال تک کر سکتا ہے، زوال کا ٹائم دیکھو، زوال کے ٹائم تک کر سکتا ہے، آخری آپشن ہے۔ زوال میں بھی یاد نہیں آیا، ظہر میں یاد آیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ کیا تو اتنا بھلڑ ہے وہ، خالی بھوکا رہنے لگے، پیاسا رہنے لگے، روزے کا خیال نہیں ہے۔ تو روزہ کی نیت ضروری ہے، اور نیت کوئی عربی دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اللہم صوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ پڑھ سکتے ہو۔ اگر نہیں آیا نویت ان اصوم من شہر رمضان پڑھ سکتے ہو، وہ بھی نہیں آیا، اردو میں نیت کر لو، اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل پر اور فضائل پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔